حویلی کی بھاری بھرکم لکڑی کے دروازے جب کھلے تو جیسے وقت کی گرد تھم سی گئی۔ سورج کی آخری کرنیں اونچی دیواروں سے ٹکرا کر صحن میں بچھی سفید چاندنیوں پر نارنجی رنگ بکھیر رہی تھی۔ فضا میں گلاب کے عرق اور پرانے فرنیچر کی مخصوص مہک بسی ہوئی تھی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ ہاشمی خاندان کی یہ قدیم جائے پناہ ایک بار پھر رونقوں کے لیے تیار ہے۔ حویلی کی سیڑھیوں پر کھڑی زمیل ہاشمی اپنے موبائل کا کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی کہ اچانک ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی پوش میں آ کر رکی۔ گاڑی کی ٹائروں کی آواز اتنی شدید تھی کہ زمیل کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ غصے سے تلملا کر آگے بڑھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت وجیہہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں وہی پرانی تیزی اور رعب قائم تھا۔ یہ داؤد ابراہیم تھا، جو 5 سال بعد دیار غیر سے اپنی جڑوں کی طرف لوٹا تھا۔ زمیل نے اپنے دوپٹے کو کندھے پر جماتے ہوئے بلند آواز میں کہا، آپ کو گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے؟ یہ لندن کی سڑکیں یہاں بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ میری پوری ویڈیو خراب ہو گئی اور اوپر سے مٹی کا طوفان۔ داؤد نے رک کر ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جو قد میں اس کے شانے تک بھی نہ تھی، مگر زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی دیکھی اور پھر اسپاٹ لہجے میں بولا، راستے میں کھڑے ہو کر تماشا کریں گی تو مٹی ہی اڑے گی، پھول نہیں برسیں گی۔ زمیل کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے توقع تھی کہ کوئی معذرت کرے گا، مگر یہاں تو الٹا ہی اس کا قصوروار ٹھہرا دیا گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تائی جان اندر سے دوڑتی ہوئی آئی اور داؤد کو گلے لگا لیا۔ حویلی کا سکوت ایک لمحے میں شور و غل میں بدل گیا۔ ہر طرف سے کزنز اور رشتے دار باہر نکل آئے۔ کسی نے داؤد کا بیگ پکڑا تو کوئی اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ اس ہنگامے میں زمیل کو جیسے سب بھول ہی گئے، مگر وہ وہیں کھڑی داؤد کے اس مغرور رویے کو اپنے ذہن میں نقش کر رہی تھی۔ رات کا کھانا حویلی کے بڑے دسترخوان پہ لگایا گیا تھا۔ خاندان کے تمام مرد ایک طرف اور خواتین دوسری طرف برجمان تھیں۔ داؤد اپنے تایا ابا کے پاس بیٹھا زمینی مسائل اور کاروبار پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی گفتگو میں وہ ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی جو اسے اپنے ہم عمر کزن سے بالکل جدا کر رہی تھی۔ دوسری طرف زمیل اپنی کزنز کے جھرمٹ میں بیٹھی اونچی آواز میں ہنس رہی تھی اور شادی کے فنکشنز کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اچانک ایک کزن نے بلند آواز میں شرارت سے کہا کہ اس بار مہندی کا مقابلہ بہت ہی سخت ہوگا۔ لڑکوں کی ٹیم کی قیادت داؤد کرے گا اور لڑکیوں کی زمیل۔ یہ سنتے ہی زمیل کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے تیزی نظروں سے داؤد کی طرف دیکھا جو خاموشی سے نوالا توڑ رہا تھا۔ داؤد نے نظریں اٹھائے بغیر کہا کہ میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے آفس کے بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ زمیل نے فوراً لقمہ دیا۔ ڈر گئی کیا داؤد بھائی؟ مانا کہ آپ باہر سے آئے ہیں، مگر ہماری روایتوں کا مقابلہ کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ دسترخوان پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ داؤد نے اپنی ٹھنڈی نظریں زمیل کے چہرے پہ جمائی اور بہت ہی تحمل سے بولا کہ مقابلہ برابر والوں سے کیا جاتا ہے، بچوں سے نہیں۔ اس جملے نے زمیل کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ جانتی تھی کہ داؤد اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا، اس لیے اس نے دل میں ہی طے کر لیا کہ وہ اس شادی میں داؤد ابراہیم کا غرور خاک میں ملا کے رہے گی۔ کھانے کے بعد حویلی کی چھت پر کزنز کی محفل جمی۔ سردی کی ہلکی دستک تھی اور سب آگ جلا کر گرد بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ داؤد ایک کونے میں کرسی ڈالے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ زمیل نے جان بوجھ کر اسپیکر پر تیز گانا لگا دیا اور ناچنے لگی۔ سب کزنز اس کا ساتھ دینے لگے، مگر داؤد کی پیشانی پر بل آ گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر زمیل کے پاس آیا۔ اس نے زمیل کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر آواز بند کر دی اور کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شور مچانا زندگی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، باقی لوگ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ زمیل نے ہاتھ کمر پہ رکھ کر کہا کہ یہ شادی والا گھر ہے، کوئی لائبریری نہیں۔ اگر آپ کو سکون چاہیے تو واپس لندن چلے جائیں۔ داؤد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا قد زمیل کے سامنے ایک دیوار کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے جھک کر بہت ہی دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا، میں جہاں ہوں وہیں رہوں گا اور اب سے اس حویلی کی اصول میں طے کروں گا، سمجھ آئی آپ کو؟ زمیل کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ داؤد کی آنکھوں میں وہ تپش تھی کہ وہ مزید کچھ بول نہ سکی۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور نیچے چلا گیا، مگر پیچھے زمیل کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب چھوڑ گیا۔ اگلی صبح حویلی میں ڈھولک کی آواز سے آغاز ہوا۔
زمین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ داؤد سے بات نہیں کرے گی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دادی اماں نے زمین کو بلایا اور ایک لمبی فہرست تھماتے ہوئے کہا کہ شہر جا کر یہ سامان لے آؤ، اور ہاں، اکیلی مت جانا، داؤد بھی شہر جا رہا ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ زمین کا دل چاہا کہ وہ منع کر دے، مگر دادی کے حکم کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ گاڑی میں خاموشی کا راج تھا۔ داؤد پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ زمین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ داؤد نے ہڑبڑاتے ہوئے انجن چیک کیا تو پتہ چلا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ زمین نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ بڑے آئے اصول طے کرنے والے، گاڑی میں پیٹرول ڈلانا تو یاد نہیں رہا۔ داؤد نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور فون نکالنے لگا، مگر وہاں سگنل غائب تھے۔ وہ دونوں ایک سنسان سڑک پر پھنس چکے تھے۔ سورج سر پر تھا اور دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ داؤد گاڑی سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ زمین بھی باہر آ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ داؤد کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک پرانی جیپ وہاں سے گزری۔ داؤد نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکا۔ زمین نے اپنا دوپٹہ لہراتے ہوئے شور مچایا تو جیپ والا نے بریک ماری۔ جیپ سے دو دیہاتی باہر نکلے جن کے حلیے کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ داؤد نے محسوس کر لیا کہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے زمین کو آہستہ سے کہا کہ گاڑی کے اندر بیٹھو اور دروازہ بند کر لو۔ ان آدمیوں نے مدد کرنے کی بجائے بدتمیزی شروع کر دی اور زمین کی طرف اشارہ کر کے کچھ جملے کسے۔ داؤد کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس شخص کے منہ پہ مارا جو آگے بڑھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ زمین گاڑی کے اندر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار داؤد کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ اکیلا دو آدمیوں سے لڑ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنے خاندان کی عزت کے لیے ایک عجیب سی وحشت تھی۔ جب وہ دونوں بھاگ گئے تو داؤد ہامتا ہوا گاڑی کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ زمین جلدی سے باہر نکلی اور اپنا رومال نکال کر اس کے زخم پر باندھنے لگی۔ اس وقت اس کے دل میں داؤد کے لیے غصہ نہیں، بلکہ ایک عجیب سا احترام پیدا ہو رہا تھا۔ داؤد نے اسے اپنے قریب دیکھا تو اس کی سختی کچھ کم ہوئی۔ اس نے نرمی سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ اندر رہو، تم ٹھیک ہو؟ زمین نے صرف سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ چھپا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک اور گاڑی آئی جس نے انہیں پیٹرول فراہم کیا اور وہ واپس حویلی پہنچے۔ اس واقعے نے ان دونوں کے درمیان برف پگھلا دی تھی۔ حویلی پہنچ کر زمین نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا، مگر وہ بار بار داؤد کے اس زخمی ہاتھ کو دیکھتی رہی جس نے اسے تحفظ دیا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو زمین باورچی خانے میں پانی پینے آئی۔ وہاں داؤد پہلے سے ہی موجود تھا اور اپنے ہاتھ کی پٹی بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمین خاموشی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے پٹی لے لی۔ داؤد نے اسے منع نہیں کیا۔ خاموشی کے اس لمحے میں بہت سی باتیں بن کہی ہی ہو گئی۔ زمین نے پٹی باندھتے ہوئے بہت ہی آہستہ سے کہا کہ شکریہ۔ داؤد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب شرارت کی بجائے سنجیدگی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، شکریہ کی ضرورت نہیں، تم میرے خاندان کا حصہ ہو اور تمہاری حفاظت میرا فرض ہے۔ زمین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسے لگا جیسے داؤد کی سخت لبادے کے پیچھے ایک بہت ہی مخلص انسان چھپا ہوا ہے۔ اگلے چند دن شادی کی تیاریوں میں گزرے۔ اب زمین اور داؤد کے درمیان وہ پہلے والی تلخی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خاموش دوستی نے جگہ لے لی تھی۔ مہندی کے مقابلے کی رات آ پہنچی۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ زمین نے زرد رنگ کا خوبصورت لباس پہنا تھا اور وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ اسٹیج پر آئی تو داؤد کی نظریں اس پر جم گئیں۔ لڑکیوں نے بہت ہی اچھا ڈانس کیا اور سب سے زیادہ داد تو زمین کو ملی۔ اب لڑکوں کی باری تھی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ داؤد اسٹیج پر نہیں آئے گا، مگر جب موسیقی بجی تو داؤد نے مائک سنبھالا۔ اس نے کوئی ڈانس نہیں کیا، بلکہ ایک قدیم لوک گیت اپنی روب دار آواز میں گانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ پوری محفل سحرزدہ ہو گئی۔ زمین اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ داؤد اتنا اچھا گا سکتا ہے۔ جب مقابلہ ختم ہوا تو جج نے فیصلہ سنایا کہ دونوں ٹیمیں برابر رہی ہیں۔ سب خوش تھے، مگر زمین کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار وہ ہار گئی ہے، کیونکہ اس کا دل داؤد کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ رات کے جب مہمان رخصت ہو گئے، زمین حویلی کے جھولے پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد وہاں آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، آج تم بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ زمین نے مسکرا کر داد وصول کی، اور آپ بہت ہی اچھا گاتے ہیں۔ داؤد نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا کہ زمین، میں لندن واپس نہیں جا رہا،
میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہیں رہ کر اپنا کاروبار سنبھالوں گا اور حویلی کی رونقیں بحال رکھوں گا۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور کیا وجہ ہے آپ کے رکنے کی؟ داؤد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا کہ ایک ضدی اور جھگڑالو لڑکی ہے جسے اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں لگتا۔ زمل کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور داؤد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حویلی کی دیواریں گواہ تھی کہ ایک نئی داستان جنم لے رہی تھی، ایسی داستان جس میں لڑائی بھی تھی، مزہ بھی، اور اب ایک گہری محبت بھی۔ یہ شادی تو صرف ایک بہانہ تھی، اصل میں تو دو دلوں کا ملاپ ہونا تھا۔ اگلے دن حویلی کی فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شہنائیوں کی گونج نے سب کو بیدار کر دیا۔ آج مایوں کی رسم تھی اور حویلی کے در و دیوار پر پیلے گلدستے اور موتیوں کے ہار لٹکا دیے گئے تھے۔ زمیل اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، لیکن اس کا ذہن بار بار رات والی بات کی طرف جا رہا تھا۔ داؤد کا وہ اعتراف اور اس کا ہاتھ تھامنا، یہ سب اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے پرانے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ کیوں اسے اتنا برا سمجھتی رہی۔ صحن میں بڑی بڑی دیگیں چڑھ چکی تھی اور باورچی طرح طرح کے پکوانوں کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ زمیل کو دادی نے پکارا کہ وہ جا کر مہمانوں کے لیے پھولوں کے گجرے لے آئے۔ زمیل ابھی سیڑھیوں سے اتر ہی رہی تھی کہ سامنے سے داؤد آتا دکھائی دیا۔ آج اس نے سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا جس میں وہ پہلے سے بھی زیادہ پروکار لگ رہا تھا۔ زمیل نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک خود بخود آنے والی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ داد اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا اور دھیمی آواز میں بولا، کیا آج بھی مجھ سے لڑنے کا ارادہ ہے یا صلح کی امید رکھوں؟ زمیل نے شرارت سے سر اٹھایا اور کہا کہ یہ تو آپ کے رویے پر منحصر ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ وہی ولایتی روب جھاڑا تو میں بھی خاموش نہیں رہوں گی۔ داؤد ہلکا سا ہنسا۔ یہ پہلی بار تھا کہ زمیل نے اسے اتنے کھلے دل سے ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی کشش تھی جس نے زمیل کے دل کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر بے ترتیب کر دیا۔ شام ہوتے ہی مایوں کی محفل سج گئی۔ زمیل پیلے جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں کاجل اور ہاتھوں میں مہندی لگائے کسی تتلی کی طرح ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ اسے کاموں کے درمیان بار بار محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی وہ مڑ کے دیکھتی، داؤد کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی ہوتی۔ خاندان کی بڑی بوڑھیاں زمیل کو دیکھ کر آپس میں کانا پوسی کر رہی تھی کہ یہ لڑکی اب بڑی ہو گئی ہے اور اس کے لیے بھی اب کوئی رشتہ دیکھنا چاہیے۔ مایوں کی تقریب کے دوران ایک دلچسپ موڑ تب آیا جب دادی نے اعلان کیا کہ اب کزنز کے درمیان ایک مقابلہ ہوگا کہ کون سب سے اچھی شاعری سناتا ہے۔ زمیل، جو ہمیشہ سے ہی ایسی محفل کی جان ہوتی تھی، فوراً تیار ہو گئی۔ اس نے ایک کے بعد ایک مزاحیہ اشعار سنائے جس سے پورا حال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ پھر سب نے داؤد کی طرف دیکھا۔ سب کو لگا کہ وہ شاید انکار کر دے گا، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور محفل کے بیچ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے زمیل کی طرف دیکھ کر ایک ایسا شعر پڑھا جس میں محبت اور تکرار کا ذکر تھا۔ اس کے الفاظ اتنے گہرے تھے کہ محفل میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ دنگ رہ گئے کہ ایک بزنس مین کے اندر اتنا اچھا شاعر چھپا ہوا ہے۔ زمیل کا دل تو جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ شعر صرف محفل کے لیے نہیں تھا بلکہ براہ راست اس کے لیے تھا۔ رات کے آخری پہر جب سب تھک کر سو گئے، زمیل حویلی کے پچھلے حصے میں موجود پرانے کنویں کے پاس جا بیٹھی۔ وہاں خاموشی تھی اور چاند کی روشنی پانی میں رقص کر رہی تھی۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ خوشبو سے پہچان گئی تھی کہ وہ داؤد ہے۔ داؤد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر دونوں کے درمیان صرف سکوت رہا۔ پھر داؤد نے خاموشی توڑی کہ زمیل، زندگی اکثر ہمیں ان لوگوں سے ملاتی ہے جن سے ہم سب سے زیادہ دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ زمیل نے مسکرا کر پوچھا، تو کیا آپ مجھ سے دور بھاگنا چاہتے تھے؟ داؤد نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں خود سے دور بھاگ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں صرف کام کے لیے بنا ہوں، جذبات اور رشتے میرے لیے نہیں ہیں۔ لیکن تم نے میری یہ غلط فہمی دور کر دی۔ تمہاری شرارتیں، تمہارا لڑنا اور تمہاری یہ بے باکی، اس نے مجھے جینا سکھایا۔ زمیل کا دل بھر آیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو ایک مغرور انسان سمجھتی تھی جسے صرف اپنی دولت اور رتبے سے پیار ہے۔ داؤد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ دولت تو آنی جانی چیز ہے، اصل سرمایہ تو وہ رشتہ ہوتا ہے جو آپ کی روح کو سکون دے۔ وہ دونوں وہاں بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے، ماضی کی تلخیوں کو بھلاتے ہوئے اور مستقبل کے خواب بنتے ہوئے جس میں صرف وہ دونوں تھے۔
اگلے دن شادی کی گہما گہمی میں ایسے گزرے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ بارات والے دن پوری حویلی ایک دلہن کی طرح سجائی گئی تھی۔ زمین سرخ اور سنہری کام والے لہنگے میں تیار ہوئی تھی۔ سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ دادی نے اسے سینے سے لگا لیا اور صدقے اتارنے لگی۔ دوسری طرف داؤد سیاہ شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو حویلی کے مرد حضرات مسجد چلے گئے۔ جمیل کا دل بار بار اندر باہر ہو رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہ خوشی عارضی ہو۔ جب مرد حضرات نکاح کے بعد واپس آئے اور مٹھائیاں بانٹی گئی تو سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ جمیل نے دیکھا کہ داؤد کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے بھیڑ میں سے جمیل کو دیکھا اور آنکھ کے اشارے سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے؟ جمیل نے شرما کر سر ہلا دیا۔ اسی دوران ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ داؤد کا ایک کاروباری حریف، جو اس کے خاندان کا دور کا رشتہ دار بھی تھا، بن بلائے شادی میں پہنچ گیا۔ اس نے سب کے سامنے داؤد پر الزامات لگانے شروع کر دیے کہ اس نے لندن میں کاروبار میں ہیرا پھیری کی ہے۔ حویلی میں موجود مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ جمیل کے والد اور تایا پریشان ہو گئے۔ داؤد نے بڑی ہمت اور فیصلے سے کام لیا۔ اس نے غصہ کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنے بیگ سے کچھ کاغذات نکالے جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے ان کاغذات کے ذریعے ثابت کر دیا کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور یہ سب اسے بدنام کرنے کی سازش ہے۔ جب اس شخص کی حقیقت سب کے سامنے آئی تو اسے شرمندگی کے عالم میں وہاں سے جانا پڑا۔ اس واقعے نے جمیل کے دل میں داؤد کے لیے عزت اور بڑھا دی۔ اس نے دیکھا کہ داؤد کس طرح مشکل وقت میں بھی اپنا آپا نہیں کھوتا۔ جب سب مہمان چلے گئے اور گھر والے اکیلے رہ گئے تو تایا ابا نے داؤد کو بلا کر کہا کہ بیٹا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ تم نے نہ صرف اپنا بلکہ اس خاندان کا سر بھی اونچا رکھا۔ رات کے وقت جب حویلی کے صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، دادی نے جمیل اور داؤد کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ داؤد دوبارہ کسی کام میں مصروف ہو جائے، تم دونوں کا رشتہ بھی پکا کر دیا جائے۔ جمیل کا سر حیا سے جھک گیا، جبکہ داؤد نے مسکرا کر دادی کا ہاتھ چوم لیا۔ یہ اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اس رات حویلی کی چھت پر بیٹھے کزنز ان دونوں کو خوب تنگ کیا، لیکن اب ان باتوں میں وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا، بلکہ صرف اپنائیت تھی۔ اگلے دن جمیل باورچی خانے میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ داؤد وہاں آیا۔ اس نے شرارت سے جمیل کو چھیڑا، اب تو وہ ہماری بات پکی ہو گئی ہے، اب تو چائے میں چینی زیادہ ڈالو گی؟ جمیل نے ہنس کر کہا، چینی کا تو پتہ نہیں، لیکن ہاں، اب آپ کو میری کڑوی باتیں کم سننی پڑیں گی۔ داؤد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تمہاری کڑوی باتیں بھی پسند ہیں کیونکہ وہ سچی ہوتی ہیں۔ شادی کی باقی رسمیں بھی خوش انجام پائیں، لیکن اب مرکز میں داؤد اور جمیل کی جوڑی تھی۔ ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا۔ جمیل نے محسوس کیا کہ محبت انسان کو کتنا بدل دیتی ہے۔ وہ جو پہلے ہر بات پر لڑتی تھی، اب خاموشی میں بھی ایک لذت محسوس کرتی تھی، اور داؤد جو خاموش رہتا تھا، اب اس کے پاس جمیل کے لیے ڈھیروں باتیں تھیں۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، وہ دونوں حویلی کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ دور کھیتوں میں کسان کام کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ داؤد نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جمیل، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طرح کی خوشی ملے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی صرف ایک دوڑ ہے جس میں جیتنا ضروری ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہ کے پتہ چلا کہ زندگی تو چھوٹے چھوٹے لمحوں کا نام ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جمیل نے اس کے کندھے پہ سر رکھا اور کہنے لگی، اور مجھے لگا تھا کہ زندگی صرف ایک مذاق ہے، لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ زندگی میں کچھ چیزیں سنجیدہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا ہے۔ حویلی کی رونقیں اب دائمی ہونے والی تھی۔ داؤد نے حویلی کی مرمت شروع کروا دی تھی اور اسے اب ایک نیا روپ دے رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے جمیل کی زندگی کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ ان کی کہانی اب تکرار سے شروع ہو کر ایک خوبصورت یقین پر ختم ہونے والی تھی، لیکن اب بہت سی یادیں بننا باقی تھیں اور بہت سے خواب دیکھنا باقی تھے۔ اس طویل سفر میں ان دونوں نے سیکھا کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، بلکہ احساس کے ہوتے ہیں، اور جب احساس سچا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جدا نہیں کر سکتی۔ حویلی کا ہر کونا اب ان کی ہنسی اور باتوں سے گونجتا تھا، اور ہر آنے والا دن ان کے لیے ایک نئی خوشی لے کر آتا تھا۔ خوشیاں جب حد سے بڑھنے لگیں تو اکثر نظر بد کا ڈر رہتا ہے، اور ہاشمی حویلی کی فضاؤں میں رچی بسی اس نئی محبت کو بھی شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ داؤد اور جمیل کے رشتے کی بات پکی ہونے کے بعد پوری حویلی میں ایک اطمینان سا چھا گیا تھا، مگر اس اطمینان کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا جس سے دونوں ہی بے خبر تھے۔
واقعہ کچھ یوں ہوا کہ داؤد کے لندن والے بزنس پارٹنر کی بیٹی سارا اچانک پاکستان پہنچ گئی۔ سارا اور داؤد بچپن کے دوست تھے اور سارا ہمیشہ سے داؤد کو پسند کرتی تھی، مگر داؤد نے اسے کبھی دوست سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ داؤد کا رشتہ زمین سے پکا ہو گیا ہے تو اس کے اندر چھپی حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حویلی آئی تاکہ ان دونوں کے درمیان ایسی درار ڈال سکی جو کبھی نہ بھر سکی۔ ایک دوپہر جب داؤد اپنے کمرے میں کچھ ضروری فائلز دیکھ رہا تھا، سارا وہاں آئی۔ اس نے بڑی مہارت سے باتوں باتوں میں داؤد کو پرانی یادوں میں الجھایا اور اسی دوران ایک ایسی تصویر کھینچی جس میں وہ داؤد کے بہت ہی قریب کھڑی تھی۔ زمیل جو داؤد کے لیے چائے لے کر آ رہی تھی، دروازے کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ابھی کل ہی آئی تھی داؤد کے اتنی قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ زمیل نے خاموشی سے چائے کی ٹرے وہی میز پر رکھی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ سیدھی حویلی کے پچھلے حصے میں چلی گئی جہاں وہ اکثر تنہائی میں بیٹھتی تھی۔ اسے داؤد پر غصہ کم اور اپنی قسمت پر زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید داؤد کے لیے وہ صرف ایک وقت گزاری تھی اور اس کی اصل دنیا تو وہی لندن والی لڑکیاں ہیں۔ سارا نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس نے زمیل کے فون پر کچھ ایسی جعلی چیٹس بھیج دیں جن سے یہ تاثر ملتا تھا کہ داؤد صرف جائیداد کے کسی مسئلے کی وجہ سے زمیل سے شادی کر رہا ہے تاکہ حویلی کا قبضہ حاصل کر سکے۔ زمیل جو پہلے ہی شک کی آگ میں جل رہی تھی، ان پیغامات نے ان کے یقین کو کچی کچی کر دیا۔ اس نے سوچا کہ داؤد کی وہ تمام باتیں، وہ تحفظ کا احساس اور وہ محبت کے دعوے سب ایک ڈھونگ تھے۔ رات کے وقت جب داؤد نے زمیل سے بات کرنے کی کوشش کی تو زمیل کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ جو ہر بات پہ چہکتی تھی اب پتھر کی مورد بن چکی تھی۔ داؤد نے پوچھا، زمیل کیا ہوا ہے؟ تم صبح سے مجھ سے نظریں چرا رہی ہو؟ زمیل نے تلخ لہجے میں جواب دیا، نظریں تو وہ چراتی ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں، میں تو بس حقیقت دیکھ رہی ہوں۔ داؤد کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس نے زمیل کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو زمیل نے جھٹک دیا اور کہا کہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا داؤد، آپ کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو یہ حویلی چاہیے تھی نا، لے لیں، مگر میرا سودا مت کریں اپنے کاروبار کے لیے۔ داؤد یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی انا کو سخت ٹھیس پہنچی۔ اسے لگا کہ زمیل نے اس کی محبت پر شک کیا ہے۔ اس نے بھی غصے میں آ کر کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا گرا ہوا انسان ہوں تو شاید میں نے تمہیں پہچانے میں غلطی کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم سمجھتی ہو، مگر تم تو محض ایک جذباتی لڑکی ہو جو کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہو۔ یہ بحث اتنی بڑی کہ پورے خاندان کو پتہ چل گیا۔ دادی اماں اور تایا ابا نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر غلط فہمی کی دیوار اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ کسی کی بات سنا ہی نہیں دے رہی تھی۔ سارا پسے پردہ اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ اس نے آگ لگا لی تھی اور اب وہ دور کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن زمیل نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ اس نے اپنا سامان باندھ لیا اور اپنے والد سے کہا کہ وہ اسے شہر والے گھر لے جائیں۔ وہ شادی جو چند دنوں بعد ہونے والی تھی اب ٹوٹتی نظر آ رہی تھی۔ داؤد نے اسے روکنے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی۔ اس کی خودداری اسے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کے سامنے صفائیاں پیش کرے جس نے اس کی نیت پہ شک کیا تھا۔ جب زمیل حویلی کی دہلیز پار کر رہی تھی تو اس نے ایک بار مڑ کر اوپر والی بالکنی کی طرف دیکھا جہاں داؤد کھڑا خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبانیں خاموش تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی آج ایک بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو رہی تھی۔ شہر پہنچ کر زمیل نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ اسے ہر طرف داؤد کا چہرہ نظر آتا، اس کی باتیں یاد آتی، مگر پھر وہ تصویر اور وہ پیغامات اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے۔ دوسری طرف داؤد کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ دن بھر کام میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا مگر رات ہوتے ہی حویلی کا ہر کونا اسے زمیل کی یاد دلاتا۔ وہ صحن جہاں وہ لڑتے تھے، وہ سیڑھیاں جہاں سے زمیل بھاگتی ہوئی آئی تھی، سب اب ویران لگ رہے تھے۔ اسی دوران سارا نے داؤد کے قریب آنے کی بہت کوشش کی مگر داؤد نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ اس سے دور رہے۔ اس کا دل اب کسی بھی رشتے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زمیل کے پاس وہ کون سے ثبوت تھے جنہوں نے اسے اتنا بدظن کر دیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ دادی اماں بیمار پڑ گئی۔ ان کا دل یہ جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ انہوں نے داؤد کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، غرور اور انار رشتوں میں بڑے نہیں ہوتے، جاؤ اور اپنی زمیل کو واپس لے آؤ۔ داؤد نے نظریں جھکا لی، دادی وہ خود گئی ہے، میں اس سے زبردستی نہیں لا سکتا۔ دادی نے جواب دیا، وہ گئی نہیں ہے، اسے بھیجا گیا ہے۔
اس کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو تم سمجھ رہے ہو، اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ ادھر شہر میں زمل کی ایک کزن مریم جو سارہ کی اصل حقیقت سے واقف تھی، زمل کے پاس آئی۔ مریم نے سارہ کو فون پر کسی سے بات کرتے سن لیا تھا جہاں وہ اپنی سازش کا اعتراف کر رہی تھی۔ مریم نے زمل کو سب سچ بتا دیا اور وہ تصویریں بھی دکھائی جو سارہ نے زبردستی کھینچی تھی، اور اس کا اصل رخ سمجھایا۔ زمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی حماقت پہ رونا آیا کہ اس نے ایک باہر والی لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنے داؤد پہ شک کیا۔ اس نے فوراً داؤد کو فون کرنا چاہا مگر پھر ہمت نہ ہوئی۔ اسے لگا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے داؤد کا دل بری طرح دکھایا ہے۔ اسی رات زمین نے فیصلہ کیا وہ خود حویلی جائے گی اور داؤد سے معافی مانگے گی۔ وہ کسی کو بتائے بغیر ٹیکسی لے کر حویلی کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں شدید بارش ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے دل کے اندر ہو رہی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ پوش میں داؤد کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بھیگی ہوئی حالت میں اندر داخل ہوئی تو سامنے داؤد کھڑا تھا۔ وہ شاید باہر جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ زمل کو اس حالت میں دیکھ کر وہ دھنگ رہ گیا۔ زمل نے ہمت جمع کی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، داؤد مجھے معاف کر دے، میں نے آپ پہ شک کیا، میں بہت ہی غلط تھی۔ اس نے وہ تمام پیغامات اور سارہ کی سازش کے بارے میں بتا دیا۔ داؤد خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ جب زمین اپنی بات ختم کر چکی تو داؤد نے بہت ہی ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ معافی مانگنے سے کیا ہوا، وہ سب واپس آ جائے گا جو میں نے اسے ایک ہفتے میں سہا ہے۔ تم نے ایک لمحے میں میری برسوں کا مان توڑ دیا۔ زمین پھوٹ پھوٹ کے رو دی اور اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ داؤد کا دل پگھلنے لگا مگر اس کی انا ابھی بھی آڑے آ رہی تھی۔ اس نے زمین کو اٹھایا اور کہا کہ آج رات تم یہی رہو گی کیونکہ باہر موسم بہت خراب ہے، باقی باتیں کل ہوں گی۔ زمین کو کمرے میں بھیجا۔ داؤد خود بارش میں باہر نکل گیا۔ اسے غصہ سارہ پر بھی بہت تھا اور خود پر بھی کہ وہ کیوں زمین کو بر وقت سب کچھ نہ سمجھا سکا۔ اس نے سارہ کو اس وقت فون کیا اور اسے کہا دیا کہ وہ اگلی فلائٹ سے لندن واپس چلی جائے، ورنہ وہ اس کے باپ سے اس کی تمام کرتوتوں کا ذکر کر دے گا۔ سارہ سمجھ گئی کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی، مگر اب اس میں امید کی ایک کرن بھی تھی۔ زمین باورچی خانے میں گئی اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی جیسے وہ پہلے کیا کرتی تھی۔ سب گھر والے اسے دیکھ کر خوش ہوئے مگر داؤد ابھی بھی کھینچا کھینچا تھا۔ ناشتے کی میز پر داؤد نے اعلان کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہا ہے کسی کام سے۔ زمین نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا داؤد اب اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ جب داؤد گاڑی کی طرف بڑھا تو زمین بھاگتی ہوئی آئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اس طرح سزا نہیں دے سکتے، میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے مگر آپ کی خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ داؤد نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مسکرا دیا، میں سزا نہیں دے رہا زمین، میں تو شہر تمہارے لیے ایک انگوٹھی لینے جا رہا ہوں۔ کل والی انگوٹھی تو تم نے پھینک دی تھی نا۔ زمین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے داؤد کو زور سے گلے لگا دیا۔ غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں مگر اب ان کے سامنے ایک نیا چیلنج تھا، وہ کس طرح اپنے رشتے کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ خاندان میں اب دوبارہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سارہ جا چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ کالا سایہ بھی چھٹ گیا تھا جو اس محبت پہ پڑا تھا، لیکن اب کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ داؤد نے محسوس کیا کہ ان کے خاندان کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی خوشیوں سے جلتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی کو بھی اپنی اور زمین کے درمیان آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس نے زمین سے وعدہ کیا کہ اب اس کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور اس بار رونق پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ زمین اب پہلے سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی اور داؤد پہلے سے زیادہ محبت کرنے والا۔ انہوں نے سیکھا کہ بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے اور یہ کہ محبت صرف ہنسنے کھیلنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا نام ہے، خاص طور پر تب جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو۔ حویلی ایک بار پھر روشنیوں سے نہا گئی تھی۔ زمین اپنے ہاتھوں پر داؤد کے نام کی مہندی لگائے بیٹھی تھی اور اس بار اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کا داؤد اس کے ساتھ ہے اور وہ اسے کبھی نہیں گرنے دے گا۔ شادی کی تیاریاں اب اپنے عروج پر پہنچی تھی لیکن اس بار حویلی کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب ہر قدم پھونک پھونک کے رکھا جا رہا تھا۔ داؤد نے حویلی کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی تھی اور گھر کے ملازموں پر بھی کڑی نظر رکھنا شروع کر دی تھی کیونکہ اسے شک تھا کہ سارہ اکیلی یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ خاندان کے اندر سے بھی کوئی اس کے ساتھ مدد کر رہا تھا۔ زمین اب زیادہ تر وقت دادی اماں کے پاس گزارتی جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ وہ دونوں اکثر پرانی باتیں کرتی اور دادی اسے خاندان کی تاریخ اور رشتوں کو نبھانے کے گر سکھاتی تھی۔
ایک شام جب زمیل اپنی شادی کا جوڑا چیک کر رہی تھی، اسے تائی جان کے کمرے سے کچھ اونچی آوازیں سنائی دی۔ وہ تجسس کے عالم میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ تائی جان اپنے بیٹے یعنی داؤد کے کزن فیضان سے بحث کر رہی تھی۔ فیضان ہمیشہ سے ہی خاموش طبیعت کا مالک تھا، مگر آج اس کے لہجے میں بغاوت تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اماں، آپ نے داؤد بھائی اور زمیل کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے میں سارا کا ساتھ کیوں دیا؟ زمیل کا سانس رک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تائی جان، جنہوں نے اسے ہمیشہ بیٹوں کی طرح پیار دیا، وہ اس سازش کا حصہ ہو سکتی ہے۔ جمیل کے ہاتھ سے دوپٹہ چھوٹ گیا۔ کمرے میں موجود دونوں افراد کی نظر اس پہ پڑی تو اس کے چہرے فک ہو گئے۔ تائی جان نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جمیل وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ سیدھا داؤد کے اسٹڈی روم میں گئی، جہاں وہ کچھ فائلوں میں مصروف تھا۔ جمیل کو ہانپتے اور روتا دیکھ کر داؤد پریشان ہو گیا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ جمیل نے روتے ہوئے اسے سب بتا دیا۔ داؤد کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ اس نے جمیل کو بٹھایا اور پانی پلایا۔ اس نے کہا، جمیل، میں یہ جانتا تھا کہ کوئی گھر کا ہی فرد سارا کی مدد کر رہا ہے، لیکن مجھے تائی جان پہ شک نہیں تھا۔ اس نے جمیل کو تسلی دی کہ وہ اس معاملے کو خود سنبھالے گا اور وہ ابھی کسی سے کچھ نہ کہے۔ رات کو داؤد نے ایک خاندانی میٹنگ بلائی۔ حویلی کے ہال میں سب جمع تھے۔ داؤد نے سب کے سامنے وہ تمام ثبوت رکھے جو اس نے خاموشی سے جمع کیے تھے۔ تائی جان کی سارا کے ساتھ فون پہ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ جب ہال میں گونجی تو سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ تائی جان رونے لگی اور اعتراف کیا کہ وہ چاہتی تھی کہ داؤد کی شادی سارا سے ہو جائے تاکہ ان کے اپنے مالی مفادات محفوظ رہے، کیونکہ داؤد کا پارٹنر تائی جان کے محکے کا قریبی رشتہ دار تھا۔ تائی ابا نے غصے میں تائی جان کو بہت ہی برا بھلا کہا، مگر داؤد نے مداخلت کی۔ اس نے بڑے وقار سے کہا کہ تائی ابا، گھر ٹوٹنے سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تائی جان نے غلطی کی ہے، مگر ہم انہیں گھر سے نہیں نکالیں گے، بلکہ انہیں موقع دیں گے کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں۔ جمیل، جو ایک کونے میں کھڑی تھی، داؤد کے اس ظرف کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ داؤد صرف ایک اچھا بزنس مین ہی نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی ہے جو خاندان کو جوڑنا جانتا ہے۔ تائی جان نے جمیل سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ جمیل کا دل نرم تھا۔ اس نے انہیں گلے لگا لیا اور سب کچھ بھلا دینے کا وعدہ کیا۔ اس واقعے کے بعد حویلی سے وہ منفی لہر ختم ہو گئی جو کافی عرصے سے محسوس ہو رہی تھی۔ اب واقعے میں ہی خوشیوں کا آغاز ہو رہا تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے رنگ کی رسم رکھی گئی۔ یہ ایک قدیم روایتی رسم تھی جس میں کزنز ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے تھے۔ جمیل نے سفید لباس پہنا تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ داؤد نے پہلے تو اس میں شامل ہونے سے انکار کیا، مگر جب جمیل نے اس کے چہرے پر گلال لگایا تو وہ بھی پیچھے نہ رہا۔ پوری حویلی کہکو اور رنگوں سے بھر گئی۔ یہ وہ لمحات تھے جہاں زندگی اب تمام تر رہنائیوں کے ساتھ موجود تھی۔ اسی رات جب سب سو گئے، داؤد اور جمیل حویلی کی چھت پر بیٹھے چاندنی کا نظارہ کر رہے تھے۔ داؤد نے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور جمیل کی طرف بڑھا دی۔ اس میں ایک بہت ہی نفیس اور قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے جمیل کی طرف دیکھا۔ یہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں ہے جمیل، یہ میرا تم پہ بھروسہ ہے اور میری محبت کا عہد ہے۔ جمیل نے اسے اپنی انگلی میں پہنا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اگلے دن نکاح کی تیاریاں شروع ہوئی۔ جمیل کا نکاح اس کے اپنے کمرے میں ہوا جہاں اس نے قبول ہے کہا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ جب دستخط ہو گئے تو پورے گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ داؤد اب قانونی طور پر اس کا جیون ساتھی بن چکا تھا۔ رخصتی کے وقت پورا خاندان اداس تھا، حالانکہ جمیل کو صرف حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہونا تھا، مگر یہ ایک جذباتی لمحہ تھا۔ شادی کے بعد کی زندگی کی پہلی صبح جمیل کے لیے بالکل نئی تھی۔ وہ جب اٹھی تو اس نے خود کو داؤد کے کمرے میں پایا، جب اس کا بھی کمرہ تھا۔ کمرہ پھولوں کی مہک سے مہک رہا تھا۔ داؤد پہلے ہی جاگ چکا تھا اور اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب تم اس کمرے کی ملکہ ہو، یہاں کے تمام اصول اب تم طے کرو گی۔ جمیل نے شرما کے کہا کہ میں اصول نہیں، بس محبت بانٹنا چاہتی ہوں۔ زندگی اب ایک پرسکون دریا کی طرح بہنے لگی تھی۔ داؤد نے اپنا زیادہ تر کام پاکستان منتقل کر لیا تھا تاکہ وہ جمیل اور خاندان کو وقت دے سکے۔ وہ اکثر شام کو سیر کے لیے باہر جاتے یا حویلی کے لان میں بیٹھ کر مستقبل کے منصوبے بناتے۔ جمیل نے اپنی بلاگنگ دوبارہ شروع کر دی تھی، مگر اب اس کی ویڈیوز میں صرف شرارتیں نہیں بلکہ ایک میچور عورت کا عکس بھی نظر آتا تھا۔ کچھ ماہ بعد حویلی میں ایک اور خوشخبری آئی۔ داؤد کے چھوٹے بھائی، جس کی شادی اس پورے ہنگامے کی وجہ سے بنی تھی، اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ حویلی میں ایک بار پھر جشن کا سماں تھا۔ جمیل نے پوری فنکشن کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک اچھی بیوی ہے بلکہ ایک بہترین بہو اور بھابھی بھی ہے۔
داؤد اکثر زمیل کو دیکھ کر سوچتا کہ اگر وہ اس دن زمیل کو نہ روکتا یا اگر زمیل واپس نہ آتی تو اس کی زندگی کتنی ادھوری ہوتی۔ اس نے ایک دن زمیل سے اظہار کیا کہ تم جانتی ہو زمیل، ہماری کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ کیا ہے؟ زمیل نے پوچھا کہ کیا؟ داؤد نے جواب دیا کہ یہ کہ ہم نے ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کرنا سیکھ لیا۔ ہم کامل نہیں ہیں مگر ہم ایک دوسرے کے لیے بہترین ہیں۔ ایک بار پھر سردیوں کا موسم آ رہا تھا، وہی موسم جب داؤد لندن سے واپس آیا تھا اور وہ دونوں حویلی کی اس پورش میں کھڑے تھے جہاں ان کی پہلی ملاقات لڑائی سے ہوئی تھی۔ داؤد نے زمیل کا ہاتھ تھاما کہ تمہیں یاد ہے یہاں کیا ہوا تھا؟ زمیل نے ہنس کر کہا کہ جی بالکل، آپ نے اپنی گاڑی سے مجھ پر کیچڑ اڑایا تھا اور میں نے آپ کو مغرور کہا تھا۔ داؤد نے کہہ کر لگایا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ حویلی کی دیواریں آج بھی اس طرح کھڑی تھی مگر ان کے اندر رہنے والے لوگ بدل چکے تھے۔ نفرت، حسد اور غلط فہمیاں اب ایک پرانا قصہ بن چکی تھی۔ اب وہاں صرف محبت کی زبان بولی جاتی تھی۔ دادی اماں اب کافی ضعیف ہو چکی تھی مگر ان کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو صرف ایک کامیاب زندگی کے بعد ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے اور بہو کو خوش دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ تو ایک نئی شروعات تھی۔ داؤد اور زمیل نے مل کر ایک فلاحی ادارہ کھولنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ یتیم بچوں کی تعلیم اور پرورش کا ذمہ اٹھا سکے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ نے انہیں جو خوشیاں دی ہیں انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ زمیل اس پروجیکٹ کے لیے بہت ہی پرجوش تھی۔ شہر کی چکا چوند سے دور اس قدیم حویلی میں اب ہر رات سکون کی نیند سوتی تھی۔ زمیل اکثر سوچتی کہ محبت واقعی ایک جادو ہے جو انسان کو بدل دیتا ہے۔ وہ لڑکی جو صرف اپنے موبائل اور ویڈیوز میں مگن رہتی تھی اب دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے والی بن گئی تھی، اور وہ شخص جو صرف پیسوں اور کاروبار کو اہمیت دیتا تھا اب جذباتی رشتوں کا امین تھا۔ ایک دن زمیل نے داؤد سے پوچھا کہ اگر ہم دوبارہ لڑ پڑے تو؟ داؤد نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ ہم لڑیں گے، ضرور لڑیں گے، کیونکہ لڑائی کے بغیر پیار ادھورا ہے، لیکن ہم کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر زمیل نے اپنا سر داؤد کے شانے پہ رکھ دیا اور خاموشی سے ڈھلتے سورج کو دیکھنے لگی۔ فضا میں موتیوں کی مہک آج بھی وہی تھی اور حویلی کی رونقیں اب پہلے سے بھی زیادہ تابناک تھی۔ یہ کہانی تھی ان دو دلوں کی جنہوں نے تکرار سے سفر شروع کیا اور یقین کی منزل تک پہنچے۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور ہاشمی حویلی نے کئی نئی موسم دیکھے۔ 5 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا مگر ان 5 سالوں نے داؤد اور زمیل کی شخصیت اور ان کے رشتے کو اس برگد کے درخت کی طرح مضبوط کر دیا تھا جس کی جڑیں زمین میں بہت ہی گہری ہوتی ہے۔ اب یہ حویلی صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ محبت، اثار اور ایک مثالی خاندان کی جیتی جاتی تصویر بن چکی تھی۔ ان برسوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ داؤد اب نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین تھا بلکہ اس نے اپنا فلاحی ادارے محبت سرائے کو ایک تناور درخت بنا دیا تھا جہاں سینکڑوں یتیم بچوں کی چھت اور تعلیم مل رہی تھی۔ زمیل اس ادارے کی روح تھی۔ وہ اپنی تمام تر شوخیوں اور توانائیوں کو ان بچوں کی زندگی سنوارنے میں صرف کر رہی تھی۔ اس کی ویڈیوز اب صرف تفریح کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ معاشرے کی اصلاح اور انسانیت کی خدمت کا پیغام پھیلاتی تھی۔ حویلی میں اب بچوں کی معصوم آوازیں گونجتی تھیں۔ داؤد اور زمیل کا بیٹا ارغمان اب 4 سال کا ہو چکا تھا اور وہ بالکل اپنے باپ کی طرح باروب اور ضدی تھا مگر اس کی آنکھوں میں اپنی ماں جیسی چمک اور شرارت تھی۔ دادی اماں اب بستر سے لگ چکی تھی مگر ان کے چہرے کا نور اور اطمینان پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ وہ اکثر ارغمان کو اپنے پاس بٹھا کر وہی کہانیاں سناتی جو کبھی انہوں نے داؤد کو سنائی تھی۔ ایک سرد شام جب حویلی کے صحن میں آگ جلائی گئی تھی اور پورا خاندان ارد گرد بیٹھا چائے پی رہا تھا، داؤد نے زمیل کی طرف دیکھا جو ارغمان کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ فیضان کی بیٹی سے بھی ہنس مذاق کر رہی تھی۔ داؤد کے دل میں ایک شکر گزاری کا احساس ابھرا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ پہلی بار لندن سے واپس آیا تھا اور اس کے دل میں صرف تلخی اور اکتاہٹ تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس چھوٹی سی لڑکی نے اس کی زندگی کے تمام اصول بدل کے رکھ دیے تھے۔ تائی جان اب گھر کی سب سے زیادہ عبادت گزار اور نرم دل خاتون بن چکی تھی۔ اس دن کی معافی کے بعد انہوں نے واقعی خود کو بدل لیا تھا۔ وہ اب زمیل کو اپنی بیٹی سے بڑھ کے چاہتی تھی اور زمیل نے بھی کچھ انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اسے ان کی پرانی سازش یاد ہے۔ یہی تو ہاشمی خاندان کی اصل طاقت تھی کہ وہ زخموں کو بھرنا اور تلخیوں کو محبت میں بدلنا جانتے تھے۔ اسی دوران ایک دن حویلی میں ایک بڑا جشن منایا گیا جب داؤد کو اس کے سماجی کاموں کی وجہ سے حکومتی سطح پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔
اس رات حویلی کو ایک بار پھر دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شہر کے تمام بڑے لوگ وہاں موجود تھے، مگر داؤد کے لیے سب سے بڑی جیت زمیل کی آنکھوں میں موجود فخر اور محبت تھی۔ جب وہ اسٹیج پر ایوارڈ لینے گیا تو اس نے مائک پر کھڑے ہو کر صرف ایک جملہ کہا کہ میری کامیابی کے پیچھے کوئی فارمولہ نہیں ہے، بس ایک ایسا انسان ہے جس نے مجھے مجھ سے ملوایا۔ زمیل کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ جشن کے بعد جب سب مہمان چلے گئے، داؤد اور زمیل حویلی کی اس پرانی بالکنی میں کھڑے جہاں سے پوری حویلی کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور چاندنی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہوا میں وہی موتی اور مٹی کی مہک تھی جو ان کی کہانی کے آغاز میں تھی۔ داؤد نے زمیل کا ہاتھ تھام کر کہا کہ زمیل، کیا تمہیں یاد ہے اس دن جب تم یہاں سے چلی گئی تھی؟ زمیل نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور بولی کہ وہ میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، مگر شاید اس جدائی نے ہمیں ایک دوسرے کی قدر سکھائی۔ داؤد نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس دن طے کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی دوبارہ اداس نہیں ہونے دوں گا۔ امید ہے میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ زمیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتراف کیا کہ آپ نے مجھے جینا سکھایا داؤد، میں تو صرف ایک بکھری ہوئی کلی تھی، آپ نے مجھے ایک مکمل پھول بنا دیا۔ ہماری یہ حویلی، یہ خاندان اور یہ سکون، یہ سب آپ کی بدولت ہے۔ داؤد نے ہنس کر کہا کہ نہیں زمیل، یہ ہماری بدولت ہے۔ اگر تم میری ضد کا جواب اپنی محبت سے نہ دیتی تو آج یہاں صرف خاموشی ہوتی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ دادی اماں نے سب کو صحن میں جمع کیا اور اپنی وصیت کا ایک حصہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد اس حویلی کی چابیاں زمیل کے پاس ہوں، کیونکہ یہ واحد انسان ہے جس نے اس گھر کی دیواروں کو دلوں سے جوڑا ہے۔ زمیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دادی کے پیر چھوئے اور عہد کیا کہ وہ اس حویلی کی رونق کو کبھی ماند نہیں پڑنے دے گی۔ کچھ سال مزید گزرے اور ہاشمی حویلی کی داستان پورے علاقے میں ایک مثال بن گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر محبت سچی ہو اور نیت صاف ہو تو بڑے سے بڑا طوفان بھی آ کے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ داؤد اور زمیل کی زندگی اب ایک مکمل سکون کی تصویر تھی۔ ارکمان اب سکول جانے لگا تھا اور وہ اکثر اپنے والدین کے ساتھ محبت سرائے جاتا، جہاں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلتا اور بانٹتا سیکھتا۔ کہانی کا آخری منظر بہت ہی پرسکون تھا۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک نئی تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا ہاشمی منزل، جائے پناہ و محبت۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر لالی پھیلی ہوئی تھی۔ داؤد اور زمیل حویلی کے لان میں ایک بینچ پہ بیٹھے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ ارغمان دور گھاس پر کھیل رہا تھا۔ زمیل نے داؤد کے کندھے پر سر رکھا اور دھیرے سے کہا کہ داؤد، کیا ہماری کہانی کا کبھی اختتام ہوگا؟ داؤد نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور جواب دیا کہ زمیل، سچی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ تو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم شاید ایک دن نہ رہیں، مگر ہماری یہ محبت، یہ حویلی اور ہماری دی ہوئی تربیت اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ زمیل نے اطمینان سے آنکھیں بند کی۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی کے تمام جھگڑے، تمام غلط فہمیاں اور تمام اتار چڑھاؤ اسے ایک لمحے تک پہنچانے کے لیے تھے۔ وہ اب ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس کہنے کو بہت سی باتیں تھیں، مگر اسے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی خاموشی میں بھی ایک مکمل داستان تھی جو صرف داؤد سن سکتا تھا۔ حویلی کے درختوں پر بیٹھے پرندے اپنی اپنی پناہ گاہوں میں لوٹ رہے تھے اور فضا میں اذان مغرب کی گونجیں سنائی دینے لگی۔ داؤد اٹھا، زمیل کا ہاتھ تھاما اور ارغمان کو پھکارتے ہوئے حویلی کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے رہ جانے والی سنہری دھوپ ان کے قدموں کے نشانات کو منور کر رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خدا کی رحمت بھی ہمیشہ برستی ہے۔ اس طرح ہاشمی حویلی کی یہ داستان، جو لڑائی، جھگڑے اور کرنل نوک جھوک سے شروع ہوئے تھے، ایک بہت ہی پختہ اور خوبصورت انجام کو پہنچی۔ یہ صرف ایک ناول نہیں تھا، بلکہ یہ بھروسے کی جیت اور انا کی ہار کی ایک مکمل دستاویز تھی۔ زمیل اور داؤد کی تکرار اب دائمی اقرار میں بدل چکی تھی اور ان کا پیار رہتی دنیا تک اس حویلی کی فضاؤں میں ایک مہک بن کے بسا رہنا تھا۔